بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک نالج حرین وائس ٹی وی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا دل ہلا دینے والا بیان لائے ہیں جہاں آپ جانیں گے کیا واقعی دنیا سے مصیبتوں کا گھر ہے اور اللہ والوں کی اصل زندگی کیسی ہوتی ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ سے جی لگا لو میرے بہن بھائیوں، اللہ سے اپنا جی لگائیں۔ اللہ کو لیے بغیر نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ دل اللہ کی طرف پھرے، پیسے سے ہٹے، چیزوں سے ہٹے، زمینوں سے ہٹے، تجارتوں سے ہٹے، دل سے فخر نکلے، گھروں کی بڑائی، سواریوں کی بڑائی، کاروبار کی بڑائی، کپڑے کی بڑائی، چیزوں کی بڑائی اندر سے نکلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سادگی کا حکم دیتا ہے کہ نخرہ آدمی کے اندر تکبر پیدا کر ہی دیتا ہے۔ ایک آدمی سائیکل پر سوار ہے، ایک آدمی موٹر سائیکل پر سوار ہے، دونوں کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک موٹر سائیکل پر سوار ہے، ایک گاڑی پر سوار ہے، دونوں کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک ٹرین میں جا رہا ہے، ایک ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، دونوں کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اور ہم تو ہیں ہی بڑے گندے اور پست۔ میرے بہن بھائیوں، ہر مسائل کا حل اللہ سے تعلق کا مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جو اکیلا سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ کوئی کیس ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ، تجارت کا مسئلہ ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ، تعلیم کا مسئلہ ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ، بیماری کا مسئلہ ہو تو اللہ کے پاس چلے جاؤ، عزت کا مسئلہ ہو تو اللہ کے پاس چلے جاؤ، حفاظت کا مسئلہ ہو تو اللہ کے پاس چلے جاؤ، صحت کا مسئلہ ہو تو اللہ کے پاس چلے جاؤ، رزق کا مسئلہ ہو تو اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ ہم اپنی ذات میں انتہائی کمزور ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو اور اس کے گھر کی دیوار ٹیڑھی ہو تو انجینئر سے پوچھتا ہے، بہت بڑا انجینئر ہو، پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، اور دونوں کو قانونی مسئلہ پڑ جائے تو وکیل سے پوچھیں گے۔ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جتنا جس کا کوئی محتاج ہوتا ہے وہ اتنا اس کا تابع ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کے لیے ہدیہ لاتا ہے، اس کے لیے تحفے لاتا ہے، اس کی بے جا تعریفیں کرتا ہے، حالانکہ ایک چھوٹا سا کام اس سے وابستہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق ہو جائے تو اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے پیدا ہونے والے سے پہلے ہمیں جانتا ہے، جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں جانتا ہے، جو جب ہم عالم ارواح میں تھے وہ جانتا ہے، ہم اس دنیا میں بکھرے ہوئے تھے وہ ہمیں جانتا تھا، ہم جب تخلیق کا مراحل میں تھے وہ ہمیں جانتا تھا، ماں کی گود میں آئے تو اس وقت ہمیں جانتا تھا، آگے کوئی کیا کرے گا، کہاں مرے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے پیدائش سے موت تک اور موت سے لے کر آخرت تک تمام مسائل کے حل کے لیے اکیلا اللہ ہمیں کافی ہے۔ تو اب ہم یہ سوچیں کہ جیسا ہم جج سے تعلق بناتے ہیں کیا ایسا ہی اللہ پاک سے تعلق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا جیسے کسی وکیل سے، صدر سے، وزیر سے، سیاستدان سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ان کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ اللہ کے لیے بھی کبھی ایسا سوچا؟ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ مل گیا تو سب مل گیا۔ دنیا کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور آئندہ بھی قیامت تک جب تک یہ انسان دنیا میں آتا رہے گا، آئندہ زمانے میں بھی اس بات پر گواہ رہیں گے کہ آدم سے لے کر آج تک جس فرد نے، جس قوم نے، جس مرد نے اور عورت نے اللہ تعالیٰ کو کھو دیا اور ناراض کر دیا، اس کا نہ یہ جہاں بنا نہ وہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے بھٹک کر نہ وہ یہاں سکھ دیکھے گا اور نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ آنے والی زندگی میں دیکھے گا۔ اور ساری دنیا کی تاریخ، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضا، یہ اس بات پر چشمدید گواہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ مل گیا، جس قوم نے اللہ کو پا لیا، جس فرد نے اللہ پا لیا، جس مرد نے اللہ کو پا لیا، جس عورت نے اللہ کو پا لیا، وہ نہ کبھی یہاں ناکام ہوا، نہ آئندہ ناکام ہوگا۔ اللہ کو پا کے سب کچھ پلا پایا جائے گا تو کچھ نہیں گیا، اور اللہ کو کھو کے سب کچھ مل جائے گا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اے آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کی اولاد میری طلب میں نکل، میرا وعدہ ہے کہ میری طلب میں نکلے گا تو میں تجھے مل جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تیرا سب کچھ چھن گیا اور کھویا گیا۔ کوئی لا تو صحیح، کوئی بتا تو صحیح جو مجھ سے بہتر ہو۔ اگر نہیں ملا تو اللہ نہیں پایا تو اللہ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ سے بھٹک کر نہ وہ یہاں سکھ دیکھے گا اور نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ آنے والی زندگی میں دیکھے گا۔ اور ساری دنیا کی تاریخ، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضا، یہ اس بات پر چشمدید گواہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ مل گیا، جس قوم نے اللہ کو پا لیا، جس فرد نے اللہ پا لیا، جس مرد نے اللہ کو پا لیا، جس عورت نے اللہ کو پا لیا، وہ نہ کبھی یہاں
ناکام ہوا نہ آئندہ ناکام ہوگا۔ اللہ کو پا کے سب کچھ پلا پایا جائے گا تو کچھ نہیں گیا، اور اللہ کو کھو کے سب کچھ مل جائے گا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اے آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کی اولاد میری طلب میں نکل، میرا وعدہ ہے کہ میری طلب میں نکلے گا تو میں تجھے مل جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تیرا سب کچھ چھن گیا اور کھویا گیا۔ کوئی لا تو صحیح، کوئی بتا تو صحیح جو مجھ سے بہتر ہو۔ اگر نہیں ملا تو اللہ نہیں پایا تو اللہ نہیں پایا، اور اگر نہیں ملا اللہ کو نہیں پایا تو 7 بر اعظم کی حکومت پا کے بھی یہ فقیر ہے، اور فقیر ہو کر بھی یہ فقیر ہے۔ اور اگر اللہ مل گیا اور اللہ کو پا لیا اور اس کی مرضی کر لی تو 7 بر اعظم کا حکمران ہو کر بھی یہ کامیاب ہے، یہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، یہ آخرت کا بھی بادشاہ ہے۔ اور اللہ کو پا کر 7 بر اعظم میں سے ایک تنکا نہیں ملا تو یہ ہے دنیا کا فقیر ہے، پر یہ آخرت کا بادشاہ ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، مرنے سے پہلے اللہ سے جی لگا لو، یہ جو میرے دل میں جالا بن گیا سالوں سال کا اللہ کی غیر کی محبت کا، اس کا غم کوئی نہیں۔ کپڑے پر داغ نظر آئے تو فوراً دھویا جائے، دل کے داغ نظر آ جائیں تو ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں، برتن میں بدبو آ جائے تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر اپنے دل کی بدبو اللہ سنگا دیتا تو ہم دل اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ یہ کتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اس میں غیر ہی غیر ہے، وہ نہیں ہے جس کو اس میں بسانا تھا۔ اللہ کی قسم عرش بھی اس دل کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے جس میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے، عرش بھی چھوٹا ہے جس میں اللہ آ گیا، جبکہ سوئی کے ناکے سے تنگ ہے وہ دل جس سے اللہ نکل گیا، جس سے اللہ کا تعلق محبت معرفت نکل گئی، سوئی کے ناکے سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ تو مرنے سے پہلے اندر سے جی لگا لیں۔ اللہ کی قسم کائنات کی شکل، کوئی نغمہ، کوئی نعمت، کوئی مشروب، کوئی غذا، کوئی تخت، کوئی جلوہ، کوئی نظارہ دل کو دنیا کو آباد نہیں کر سکتا۔ یہ آباد صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہوگا تو یہ آباد ہوگا، اگر اللہ نہ ہوا تو کائنات کا حسین منظر بھی اس دنیا کو ویران رکھے گا۔ اس کے دل کا دیا نہ جل سکا، نہ کوئی جلا سکتا ہے، نہ کبھی جلے گا۔ اس کا دل اللہ سے کٹ گیا، اس کے دل کی شمع بجھی ہے، یہ کبھی نہ جلے گی، نہ راگ و رنگ سے، نہ جلووں میں، نہ نظاروں میں، نہ کائنات کی دولت میں، نہ عرش و فرش میں۔ اس کو جلانا ہے، اس دیپ کو روشن کرنا ہے تو اس میں اللہ کو لے لیں، اللہ کو جو تیار بیٹا ہے کہ تو مجھے بلا کے میں آ جاؤں۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ پر مر مٹو۔ میرے بہن بھائیوں، انسان محبت کرنے والی مخلوق ہے، یہ محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کسی نہ کسی پر ضرور دل آئے گا، آپ کا کسی نہ کسی پر ضرور دل آئے گا، یہ دل کسی پر ضرور آئے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ پر تیرا دل آ جائے، تو دل میں بسا لے، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ پر مر مٹیں، یہ جذبہ اللہ ہمارے دل میں چاہتا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز سب اللہ کے لیے ہو۔ میرے بہن بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ کان زبان اللہ کی قدرت، یہ سوچو تو صحیح، یہ کان جو کہ گوشت کا لوتھڑا ہے یہ سنتا کیسے ہے، یہ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے یہ بولتا کیسے ہے، اس میں سے آواز کس طرح نکلتی ہے۔ میرا وجود بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ آنکھ گوشت سے بنی ہے، اس میں سے مختلف رنگ دکھائی کیسے دیتے ہیں، یہ گوشت کا ہاتھ حرکت کیسے کرتا ہے، پتلی سی ٹانگ پر بھاری جسم کس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ گرتا ہی نہیں، ان ٹانگوں پر بے ڈول جسم کا وزن لا دو پھر بھی سوچو تو صحیح، یہ وجود گرتا نہیں ہے۔ دنیا والے سب بے وفا ہیں، صرف اللہ کی ذات با وفا ہے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ بہت عجیب آ رہا ہے، لوٹو اللہ کی طرف۔ میرے بہن بھائیوں، لوٹو اللہ کی طرف جو تم سے پیار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میرے بندو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی محبت بھی فانی، اس کا محبوب بھی فانی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی باقی، اس کا محبوب بھی باقی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کی حقیقت اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو کثرت سے یاد کرو۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور یاد کا ہونا ہے زبان سے، ہر وقت دل کو اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر وقت دل اللہ کو یاد کرتا رہے، یہ ذکر ہے۔ خالی زبان سے کہنا یہ ذکر نہیں۔ ایک آدمی تشکیل ہوئی کراچی سے پنجاب، اب اسے گھر یاد آیا تو وہ کیا کرتا؟ وہ یہ تو نہیں کرتا کہ کراچی کراچی مدینہ، بلکہ وہ دل سے گھر کو یاد کرتا ہے، پھر زبان سے بھی کہتا ہے۔ ذکر کم کرو، کثرت کی ضرورت نہیں، بلکہ مقصود دل سے ذکر مقصود ہے۔ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ دل کی گہرائی سے محبت سے اللہ کو یاد کیا جائے کہ اللہ بھولنے ہی نہ پائے، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آتے ہیں۔ آج ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے، حالانکہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے ہم نے اپنی یاد میں دلوں کا سکون رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، دل غافل ہوتا ہے، تو ایسا ذکر سکون نہیں لاتا بلکہ بعض اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ کا ذکر کرو اور ساتھ ہی اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، قرآن کہتا ہے اللہ
اللہ اس کے روپیے کو بڑھا دے گا۔ جو اللہ کے نام پر خرچ کرے اللہ اسے بڑھا کر دے گا۔ آپ کو ایک وجہ سناؤں، اگر آپ لوگ تنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں، یہ قرآن کا بتلایا ہوا نسخہ ہے۔ چند مہینے پہلے 1 سال کی جماعت فیصل آباد کی تیار ہوئی بیرون سفر کے لیے، تو چک جمرہ کا ایک گولا دودھ بیچنے والا، اس نے بھی 1 سال کے لیے نام دے دیا۔ 2 لاکھ روپے چاہیے تھے، لاکھ روپیہ گھر دینے کے لیے، لاکھ روپیہ جمعیت کے لیے۔ اس کی کل جائیداد ایک پرانا موٹر سائیکل جس میں وہ گاؤں سے دودھ جمع کر کے منڈی میں بیچا کرتا تھا۔ جب جمعیت اکٹھی ہوئی تو سب سے پہلا شخص جس نے لاکھ روپیہ دیا وہ یہی گو والا تھا۔ اس سے پوچھا تو نے یہ لاکھ روپیہ کہاں سے اکٹھا کیا؟ تو کہنے لگا سال کے لیے نام دے دیا، 1 لاکھ روپیہ گھر دینا تھا، 1 لاکھ روپیہ ساتھ لے کر جانا تھا، میرے پاس صرف 20,000 کا موٹر سائیکل تھا، میں نے اس کو بیچ دیا، وہ 20,000 کا بکا۔ میں نے سوچا 20,000 اور 2 لاکھ میں بڑا فرق ہے، اس 20,000 سے 2 لاکھ کیسے پورے ہوں گے؟ پھر میں غریب آدمی، مجھے قرضہ کون دے گا؟ تو میرے جی میں آیا کہ اللہ کے نام پر 1 دے دوں تو اللہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے، کہ میرے جی میں آیا کہ اللہ کے نام پر 1 دوں تو اللہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو میں نے 20,000 روپیہ صدقہ کر دیا، تو میں نے 20,000 روپیہ صدقہ کر دیا، آدھے ایک مدرسے میں دے دیے اور آدھے ایک دوسرے مدرسے میں، خود خالی ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انتظام ہوا۔ فیصل آباد آ کر مرکز کے مولوی صاحب نے پوچھا کہ کہاں سے ہوا، مجھے تو بتاؤ۔ تو کہنے لگا آپ کا بیان سن کر تو میں نے سال دیا اور آپ ہی پوچھتے ہو کہاں سے ہوا۔ پھر وہ 1 سال کے لیے روانہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح والدین کی خدمت کا انعام کئی 100 سال پرانی بات ہے۔ ایک نوجوان اپنے والد کی بڑی خدمت کرتا تھا، والد نے اپنی جائیداد بڑھاپے میں تقسیم کر دی تو یہ نوجوان اپنے بھائیوں سے کہنے لگا تم ایسا کرو اپنی جائیداد مجھے دے دو اور والد کی خدمت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کیا میں تجھے پاگل نظر آتا ہوں؟ تو یہ نوجوان پھر کہنے لگا پھر ایسا کرو کہ والد کی خدمت مجھے کرنے دو اور میرے حصے کی جائیداد تم تقسیم کر لو۔ بھائیوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ تو وہ نوجوان دن رات والد کی خدمت کرتا تھا۔ اس کا اللہ نے اسے یہ انعام دیا کہ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا ایک درخت کی جڑ کے قریب 100 دینار دفن ہے اور ایک شخص اسے کہہ رہا ہے یہ دینار لے لو، یہ تمہارے لیے والد کی خدمت کا انعام ہے۔ یہ نوجوان چونکہ اللہ والا تھا، دولت کے اسے ہوش نہ تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اس میں برکت ہے۔ تو اس شخص نے کہا برکت تو نہیں ہے۔ نوجوان نے ان دیناروں کو نہ لیا، پھر دوبارہ خواب دیکھا کہ 10 دینار اس درخت کے پاس دفن ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ کہا کہ برکت نہیں ہے۔ اس نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر تیسری بار خواب دیکھا 1 دینار اسے کوئی دے رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ کہا گیا ہاں اس میں برکت ہے۔ چنانچہ اس نے وہ دینار لے لیا۔ جب یہ جاگا تو اس کے ہاتھ میں 1 دینار تھا۔ بیوی کو سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا چلو شکر ہے مالک کا، اس سے مچھلی خرید کر لاؤ۔ یہ مچھلی خرید کر گھر لایا۔ بیوی نے پکانے کے لیے جو کاٹا تو اس میں 2 چمکتے دمکتے موتی نکلے۔ یہ موتی لے کر جوہری کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے، آپ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی ظالم نہیں تھے۔ بادشاہ نے جوہری کو بلا کر پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس جوہری نے کہا 18 کھچر سونے سے لدے ہوئے۔ یہ نوجوان خوشی خوشی 18 کھچر لے کر گھر آیا، اس سے غریبوں کی خوب مدد کی۔ کچھ عرصہ بعد جوہری نے بادشاہ سے کہا یہ موتی ہمیشہ 2 ہوتے ہیں، 1 نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کو بلایا تو اس نے کہا کہ دوسرا موتی بھی میرے پاس ہے، مگر اب میں اس کی قیمت خود لگاؤں گا۔ چنانچہ 20 کھچر سونے سے لدے ہوئے اس نوجوان نے وصول کیے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ صاحب کشف گزرے ہیں، ایک دن فرمانے لگے کہ میں ان لوگوں کو جہنم میں جلتا دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا۔ تو پنجاب میں ایک لغاری خاندان ہے جو کہ بیٹیوں کا حصہ دیتا ہے۔ موجود فاروق خان کا دادا تھا، اس نے سب سے پہلے پنجاب میں بیٹیوں کو حصہ دیا۔ مولانا احمد علی لاہوری نے ایک دن فرمایا کہ جمال خان نے کیا کیا ہے، میں اس کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ پھر تحقیق کے بعد کسی نے بتایا کہ ایک جمال خان لغاری نے بیٹیوں کو پورے خاندان سے لڑ کر حصہ دے کر مرا۔ مولانا فرمانے لگے ہاں یہ عمل ہے جس کی وجہ سے میں جمال خان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں اور بیٹیوں کا حصہ نہ دینا، مہندی لگانا، جہیز دکھلانا یہ سب ہندوانہ رسم ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں حرام کی نصیحت، میرے بہن بھائیوں حرام مال میں بے سکونی اور وحشت ہے۔ حرام کھانا پریشانیوں، بیماریوں، مصیبت کو دعوت دیتا ہے۔
حفظ قرآن کا انعام، قرآن کی عظمت ہو، علم کی عظمت ہو، اس کے ذکر کی عظمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ اللہ حافظ قرآن کو دے گا۔ قرآن پڑھنا بیکار ہو گیا اور انگریزی اسکولوں میں 5,000% دے کے کہتے ہیں ہمارا بیٹا بڑے آدمی بنے گا۔ یہ کیا بڑا بنے گا جو اپنے باپ کو نہ پہچانے، جو اپنی ماں کو نہ پہچانے؟ یہ بڑائی کیسی بڑائی ہے؟ کمانے والا تو بنا دیا، اللہ والا تو نہ بنا، قرآن سے غافل رکھا، قرآن کے علم سے غافل رکھا۔ یہ اعلان سنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کا علماء کہاں ہے؟ امام مسجد کہاں ہے؟ اذان دینے والا کہاں ہے؟ جو آج کل چھوٹے لوگ اذان دینے والے کہاں ہیں؟ جو آج کل چھوٹے لوگ ہیں، نہ یہ چھوٹا طبقہ کہلاتا ہے۔ اذان دینے والے کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹے چھوٹے تاجر بھی آ کے اس کی ٹھگائی کر دیتے ہیں۔ تو نے لیٹ اذان دی، امام مسجد کی کیا حیثیت ہے؟ بیچارہ ہر وقت نمازیوں کی ڈانٹ کھاتا رہتا ہے، ہر وقت نمازیوں کے نیچے دبا رہتا ہے، لیکن اذان دینے والے کی اللہ کے نزدیک بڑی حیثیت ہے۔ اذان دینے والے کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے میرے دوست، اذان دینے والا کا ثواب ایسا ہے کہ قبر میں اس کے کیڑے نہیں پڑتے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ پھٹے کپڑے والا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جس کو مانگا گیا مراد، باقی صحابہ مرید ہیں اور عمر مراد ہیں، مانگے گئے یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے، اور بیت المقدس گئے رومیوں سے ملنے کے سلسلے میں۔ وہاں قریب پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملے، کہا برائے مہربانی آپ یہ کپڑے اتاریں، بڑے لوگوں سے ملنا ہے، ذرا کپڑے اچھے پہن کے جائیں۔ یہ ہمیں بھی کہتے ہیں ایسا بھائی ذرا اقرار کلی ٹوپی پہنو، یہ کپڑے کی ٹوپی اتارو۔ ارے بھائی یہ کیسے بدہو لوگ ہیں کہ جو عمل اللہ کے محبوب کے قریب لے جانے والا ہے اس کی ہیبت زیادہ ہے نہ کہ جنا کیب کی ہیبت زیادہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابو عبیدہ ام المومنین یہ کپڑے اتاریں برائے مہربانی، یہ کپڑے پہنے جو ہم آپ کو پہنا رہے ہیں، یہ اونٹ چھوڑیں اور گھوڑے پہ سوار ہوں، کیونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دب گئے ان کے سامنے، بس اتنا کہا تیرے علاوہ اگر کوئی اور کہتا تو اس کی تو میں خبر لے لیتا، اب تو کہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ تو نیا کرتا پہنا، اپنا کرتا اتار دیا اور اونٹ کے بجائے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر گھوڑا اس نے وجود تمہارا امیر ہلاک ہو گیا، تمہارا امیر ہلاک ہو گیا، میرے کپڑے لاؤ، میری سواری لاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر عجب آ گیا ہے، میرے اندر تکبر آ گیا ہے۔ اسی وقت بدلا، وہی اپنا پرانا کرتا پہنا اور اسی اونٹ پر سوار ہوئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو رومیوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا، کہا یہ ہمارا امیر آ گیا۔ تو انہوں نے قلعے کی چھت پہ چڑھ کر اپنی کتاب کو دیکھا اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کہنے لگے یہ ان کا ہم شکل ہے، یہ وہ نہیں، یہاں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، یہ وہ نہیں ہے، اب تو خط لکھو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا، اس پر آپ تشریف لائے، جو آپ کا سفر تھا اس پر تھا۔ جب یہ پہنچے تو ایک ایک چیز تو رات میں لکھی ہوئی تھی کہ وہ آئے گئے اور اونٹ پر سوار ہوگا اور اس کے کرتے ہیں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں اور یہ شکل ہوگی، یہ حلیہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے اپنی کتاب دیکھی، کہا ہاں وہی ہے، یہ وہی ہے۔ پھر انہوں نے کرتے پہ نگاہ ڈالی، وہ کہنے لگے اس میں 12 پیوند ہے، 2 اور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے بغل اونچی کر دی، بازو اونچے کر دیے، 2 پیوند بغلوں میں لگے ہوئے تھے، یہاں ایک یہاں۔ تو میرے بہن بھائیوں دنیا مصیبتوں کا گھر ہے میرے دوستوں اور میرے بہن بھائیوں، اگر جنت کا یقین ہو تو کوئی کسی کو نہ سدائے اور کسی کے خون کے در پہ نہ ہو جائے اور کوئی کسی کا خون کا پیاسا نہ ہو، کوئی جھگڑے نہ ہو، یہ لوٹ گیا، یہ وہ لوٹ گیا، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا۔ جس کو جنت ملنے والی ہو تو اس کے سامنے دنیا کی کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، فنا ہونے والا گھر ہے، یہ لذتوں کو توڑنے والی زندگی ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، وحشتوں کا گھر ہے، پردیس کا گھر ہے، اجنبی کا گھر ہے۔ یہاں ہر وقت موت کا پیغام جاری و ساری ہے، دائیں بائیں جماعتیں، دائیں بائیں ماتم۔ میرے بہن بھائیوں اور دوستوں، کوئی بصیرت والا ایسا نہیں جو اس سے دل لگا سکے، اس پر فریقت نہ ہو سکے، اس پر دل دے سکے، بلکہ جو دیکھے گا غور سے دیکھے گا، بصیرت سے دیکھے گا تو پکار اٹھے گا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کچھ نہیں، یہ فریب ہے، مجھے چھوڑ کے جانا ہے، مجھے اس سے دل لگانا ہے۔ جب بنانے والے نے اعلان بے قیمت ہونے کا کر دیا اور اس کی قیمت بتائی تو کون سا احمق ہے جو اس سے دل لگائے بیٹھے گا؟ نہیں نہیں، ہم تو پردیسی ہیں، ہم تو راہی ہیں، مسافر ہیں، ہم آپ کے پیچھے کراچی آئے ہوئے ہیں، کام پر آئے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، کام پر آئے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ ہمیں چلے جانا ہے۔ آپ کراچی میں ہیں، میں ملتان میں ہوں، جو جہاں ہے وہ پردیسی ہے، وہ موت کا راہی ہے، وہ جنت کا مسافر ہے، وہ دوزخ کا مسافر ہے، یا اس جنت اس کا گھر ہے یا دوزخ اس کا گھر ہے۔ اللہ کی بات مان گیا تو جنت کا راستہ کھل گیا، یہ شیطان کی بات مان گیا تو جہنم
جہنم کا راستہ کھل گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا انعام۔ شاہ عبد العزیز نے ساری عرب میں سے چوری کو ختم کر دیا اور سارے چوروں کو ان کی گردنیں کاٹ کر ان کے جسموں کو سولی پر لٹکا دیا، چوکوں میں ان کی لاشیں لٹکا دی، مدینے میں، ریاض میں، مکے میں، ہر طرف ان کی لاشیں لٹکا دی۔ سارے عرب میں ایک پائی کا چور نہ رہا۔ اور ایک سعودی نے مجھے بتایا، کہنے لگا سلطان عبد العزیز مکے میں آتا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یوں کر کے بیٹھ جاتا اور یوں اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور رو رہا روئے جائے۔ کہنے لگا میرا جو استاد تھا جس سے میں نے قرآن مجید پڑھا، انہوں نے ہی عبد العزیز کو بھی قرآن پڑھایا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے استاد سے پوچھا، یہ سلطان کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے آؤ میں تمہیں اس سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ مجھے ساتھ لے کر چلے گئے، کہا چونکہ استاد نے ان کا بڑا احترام کیا تو کہا سلطان یہ بچہ میرا شاگرد ہے، یہ پوچھتا ہے آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ صبح آتے ہیں تو روتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو روتے رہتے ہیں۔ تو سلطان عبد العزیز نے رو کر ہی کہا، اس نے کہا میں نے سب کو چوری سے تو منع کر دیا، امن تو قائم کر دیا، اب میں انہیں روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ تو اللہ کے سامنے آ کر رو رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا حکم تو میں نے پورا کر دیا اور روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اللہ کے لیے قربانی دی اور رو کر اللہ سے مانگا، اللہ نے بٹھا کر کھلانا شروع کر دیا۔ 7 سمندر پار سے مخلوق آئی اور ان کی زمین سے چشمے تیل کے وہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ آج وہ اپنے مال سے خود پریشان ہے کہ اب اس مال کو کیا کریں، اس مال کو کہاں لگائیں۔ اس ایک حکم کو زندہ کرنے کی برکت ہے میرے بہن بھائیوں، اللہ کے حکم کو ماننے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب حرام کو چھوڑا اور اوروں کو بھی حرام سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے بٹھا کے کھلایا، بغیر محنت کے، بغیر تجارت کے، بغیر کاروبار کے، بغیر کسی کوشش کے۔ اب بھی کوئی آ کر یہ کہے کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ جاؤ جا کے دیکھو عربوں کو کہاں سے کھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، ہم اللہ کے واسطے توبہ کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کو پکاریں جو ہر وقت سنتا ہے، جس کا در بند نہیں، جو یہ نہیں کہتا کہ آج ہمارا در بند ہو گیا کل آنا، اس کو پکاریں۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ کے واسطے توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے پڑ جائیں، اس کے سامنے تنگی آئے نمازیں پڑھیں، مصیبت آئے نمازیں پڑھیں، دعا مانگنی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے مانگیں، توبہ کے بغیر اللہ سے تعلق ممکن نہیں۔ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو توبہ کریں، یا اللہ میری توبہ اب میں تیرا ہو گیا۔ اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ میری توبہ اب میں تیرا ہو گیا۔ میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سمرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سمرتا ہے کہ کبھی میرے لیے بھی تو بن کر آیا کر، کبھی آگے دیکھ، کبھی بائیں دیکھ، کبھی دائیں دیکھ، کبھی پیچھے دیکھ، کبھی کرتا دیکھ، کبھی کچھ دیکھ، کبھی میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اب لوگوں کے لیے کیسا بنتا ہے، میرے لیے بھی تو بن کر آیا کر۔ تو اللہ کے لیے بننے کا مطلب ہے کہ بڑے اچھے کپڑے پہن لو۔ اللہ کے لیے بننے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کو لے لو اور جسم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے لو۔ تو آج تک ہم جو نادانی اور ظلم کر چکے ہیں، ہم اس سے توبہ کریں۔ ہم غفلت میں ہیں، ہم اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ کو لیے بغیر مسلمان نہ فرد کامیاب ہو سکتا، نہ قوم، نہ ملک، نہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لاکھوں برس کے گناہ ایک پل میں معاف۔ دیکھو میرے بہن بھائیوں، اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا دو کہ یا اللہ بس میری توبہ میں آ گیا، میری توبہ بس قبول فرما۔ اور اس کا ادھر بھی اتنا کھلا دربار ہے، لا الہ الا اللہ۔ شیطان نے کہا تیرے بندے کو مسلسل گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں بھی انہیں مسلسل معاف کر دوں گا۔ جہاں شیطان نے کہا کہ تیرے بندے کو مسلسل گمراہ کر دوں گا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں بھی انہیں مسلسل معاف کر دوں گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے۔ چل بھائی، شیطان نے گمراہی کا در کھولا اور اللہ نے توبہ کا در کھولا۔ اس نے گمراہی کے اسباب بنائے، اللہ نے توبہ کے اسباب بنائے کہ چل توبہ کر لے، 1000 برس کے ہوں یا لاکھ برس کے ہوں، تیرے ایک بول پر سب معاف کر دوں گا۔ کہاں تک ہوں آسمان کی چھت تک گناہ چلے جائے، کہاں تک ہو کہ آسمان کی چھت تک گناہ چلے جائیں، اتنا کریں کہ کون کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے۔ پر اللہ کہتا ہے کہ تو سارے دل کے ارمان نکال اور کائنات کو گناہوں سے بھر دے، آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو پہنچا دے، پھر بھی تیرے ایک بول پر کہ اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہ پھر بھی تیرے ایک بول پر کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کیا ہوا، اگر تو پھر توبہ کر کے توڑے، پھر منہ موڑے، گناہوں میں آ جا، پھر توبہ کر لے،
پھر ہم معاف کر دیں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لے پھر معاف کر دیں گے، کیونکہ ہمارے گناہوں سے اسے نقصان نہیں ہوتا، معاف کرنے سے وہ کم نہیں پڑتا، تو لہٰذا وہ انتظار ہی میں رہتا ہے کہ کب توبہ کرے اور ہماری معافی کا فرمانہ دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی دھوکے بازی سے بچا کر اپنی صحبت نصیب فرما، ہمیں اپنا سچا بندہ بنا اور ہمیں صبر شکر اور ایمان پر زندہ رکھ، ہمیں دنیا کی مصیبتوں میں بھی اپنا رضا پر راضی رکھ۔ اور تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامک نالج کے لیے حورین وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔